یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نماز سے سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بظاہر تو آپ دیکھو کہ نماز پڑھی ہے نا، استغفار ہوتا ہے عام طور پر کسی غلطی کے اوپر، کسی گناہ کے اوپر، اور ابھی پڑھی ہے نماز، تو نماز کے بعد یہ استغفار کیسا؟ لیکن یہ تعلیم دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے بعد استغفار کرو، اس لیے اس نیت سے کرو کہ یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی تو میں پڑھ نہیں سکا، جو آپ کی نماز کا حق تھا، جو آپ کی عبادت کا حق تھا، وہ میں ادا نہیں کر سکا، لہذا میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ آپ کا استغفار کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفار 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے تھے. یہ اس لیے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں ان کے اوپر استغفار، اور توفیق پر مانگو، اللہ تعالیٰ کی اس کا شکر ادا کرو. میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ جو شخص کسی بھی عبادت کی انجام دہی کے بعد یہ 2 کام کر لے، ایک الحمدللہ کہے، ایک استغفر اللہ کہے، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. الحمدللہ کہے کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر. اور استغفر اللہ کہے کس بات پر؟ اپنی کوتاہی پر کہ اس جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا. تو فرماتے ہیں شیطان کی کمر توڑ دی، اس لیے کہ شیطان جو ہے نا وہ 2 طریقے سے بہکاتا ہے انسان کو. ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا تیر مارا، یہ عبادت کر کے تو نے بڑا تیر مارا، اور اس کی وجہ سے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی، میں بڑا پہنچ گیا. تو اس کا علاج ہے الحمدللہ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے. کیا مانا؟ کہ جو کچھ بھی کیا اے اللہ وہ آپ کی توفیق سے کیا، آپ کے کرم سے کیا ہے. ورنہ مجھے اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ نہ کر سکتا تھا. لہذا شکر ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا. تو دل میں جو ایک بڑائی پیدا ہونے والی تھی اس بڑائی کا علاج ہو گیا الحمدللہ. تو اس سے تو یہ علاج. دوسرا جو شیطان کا حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یوں دل میں ڈالتا ہے کہ ارے تو کیا، تیری نماز کیا، یہ نماز تو نے ٹکریں ماری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہ کیا، تو مردود ہے کیونکہ تو نے نماز اللہ تعالیٰ کے چھایا نشان نہیں پڑھی. اور ایک دل میں اس کے یہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بار بار یہ جب وسوسہ آتا ہے تو وہ دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جب تو مردود ہے اور تو ٹھیک سے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا تو کیوں اس جھگڑے میں پڑا. اور دھندا دیکھ دنیا داری کا، نمازی کو پڑتا ہے جب تیری نماز ہی صحیح نہیں تو اپنے آپ کو تو وقت بھی لگا رہا ہے اور اپنے جسم کو بھی استعمال کر رہا ہے، اور نماز کی طرح ہو نہیں رہی. تو اس سے اچھا ہے اپنا کام دھندا دیکھ، کچھ تفریح کر، کچھ کھیل کود میں وقت گزار. یہ اس کو مایوس کر کے اس راستے پر لگا دیتا ہے. تو اس کا علاج ہے استغفر اللہ. اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، یعنی اس نماز کی ادائیگی میں یا اس طاعت کی بجاوری میں جو غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اے اللہ میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں.
اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تریاق ہر مسلمان کو عطا فرما رکھا ہے کہ جب استغفار کرتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، دل سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کس انداز سے، کس پیار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندے، میرے بندے، ظلموا انفسهم، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، فعلوا فاحشة، یا کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے کون جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، سینہ زوری نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں ہی فرما دیا اللہ نے کہ ہم کر دیں گے معاف اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے، استغفار کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، ضرور کی جاتی ہے. تو جب تم نے نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی طاعت بجا لانے کے بعد ایک طرف اس کا شکر ادا کر لیا اس کی توفیق پر، اور دوسری طرف استغفار کر لیا اس کی اپنی کوتاہیوں پر، تو وہ کوتاہی معاف ہو جائے گی. تو نماز، مثلا نمازی کو لے لو، نماز کیا ہے؟ جنت کا گلدستہ، جنت کا گلدستہ. اس جنت کے گلدستے میں تم نے خرابیاں پیدا کر دی تھی اپنی کوتاہیوں سے، گڑبڑ شڑبڑ کر دی، تو وہ گلدستے کے اندر کمی آ گئی، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کوئی عیب پیدا ہو گیا اس گلدستے میں. استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو ختم کر دیا، تو اب وہ گلدستہ کا گلدستہ تمہارے نامۂ اعمال میں آ گیا. استغفر اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ نماز کے بعد جب تم سوچو یا اللہ میں نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تھا، مگر دل کہیں بہک رہا تھا، دماغ کہیں جا رہا تھا، خیالات ادھر بٹک رہے تھے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے یا آخر میں پہنچے، تنبہ ہوا کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے کھڑا تو ہوا تھا اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں. چاہیے یہ تھا کہ دھیان پورا کا پورا ہمہ وقت اسی کی طرف رہتا، لیکن پتہ نہیں خیال کہاں بٹکتے رہے، تو یہ نماز تو کچھ بھی نہ ہوئی. تو کیا ہوا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے حضور استغفار کرا دیا 3 مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. استغفار کرا کے کیا کہ تم استغفار کر لو، جو تم نے اس گلدستے میں خرابی پیدا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اپنی رحمت سے، تمہارے نام اعمال میں گلدستہ کا گلدستہ آئے گا. یہ ہے سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بھائی حاصل بات کا یہ ہے کہ جو کوئی عبادت ہو، جو کوئی ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، نفلیں ہوں، بس کرتے رہو، چھوڑو نہیں. خیال بٹکتے ہیں بٹکنے دو، اس میں مزہ نہیں آ رہا نہ آئے، انہباط نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن کام مت چھوڑو. جب وہ وقت آ جائے اس کام کا، اس وقت میں جب شیطان بہکائے یا نفس بہکائے کہ کسی اور کام میں لگ جاؤ، بس اس کی پابندی کر لو، زبردستی کر کے اپنے آپ کو اس کام میں لگا لو، سمجھ لو کامیابی کے راستے پر ہو، پھر سیدھے راستے پر آ گئے. برصراط مستقیم ہے دل کسے گمراہ نے. تو یہی راستہ ہے. تو نہ مزے کے طلبگار ہو، نہ دل لگنے کے طلبگار ہو، نہ لطف آنے کے طلبگار ہو. طلبگار اس کے ہو کہ یہ
ہم تو اس راستے پر چل رہے ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، اس پر چلتے رہیں گے، اس میں کیفیات کیسی بھی آئیں اور جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے اپنی رحمت سے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، تو بس انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گرتے پڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر تک پہنچا دے، اور انشاءاللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد بنیاد یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کیے جاؤ، اس میں کوتاہی نہ ہو، اس میں اپنے آپ پر زبردستی کرنے کی عادت ڈالو۔ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کیا کرو کہ اپنے اوپر